السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکیڈیمک انفو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اردو زبان بطور ذریعہ تعلیم۔ اب یہ ایسے کا ٹاپک سن کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوز اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں مٹیریل نہیں ملے گا لکھنے کو کچھ، اور اس میں ہم کیا لکھیں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ آج کا ایسے دیکھ کے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھی ایسے کا ٹاپک بہت واسٹ ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ زبان تعلقات کا اہم ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے تمام جانداروں کے مواصلات کے مختلف ذرائع ہیں۔ انسان اس دنیا میں وہ واحد جاندار ہے جو تعلقات کے لیے بہترین زبانیں جانتا ہے۔ یہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو دو لوگوں، دو ممالک یا پوری دنیا کے درمیان تعلقات بانٹنے اور سوچ بانٹنے میں مدد کرتا ہے۔ زبان وہ واحد ذریعہ ہے جس سے تمام وہ خیالات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں انہیں زبان تک رسائی ملتی ہے۔ زبان کے ذریعے ایک معاشرہ بنتا ہے اور اسی معاشرے کو ٹکڑوں میں توڑنے کی بھی طاقت زبان کو حاصل ہے۔ یہ دنیا الفاظ کے طاقت پر چلتی ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں مہارت رکھنے والا انسان اس دنیا کو اپنے اشاروں پر چلاتا ہے۔ زبان انسان کی اصل پہچان ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، اس کی زبان ہی اسے دوسروں میں نمایاں کرتی ہے، اس کے علاقے اور اس کے تہذیب و ثقافت کا پتہ دیتی ہے۔ اگر کسی قوم کی زبان کے الفاظ کی موت ہو جائے تو اس سے جڑی تمام تر رسوم، روایات اور تہذیب و ثقافت کی موت ہو جاتی ہے۔ الفاظ ہی کی مدد سے زندگی آسان ہے۔ اگر انسان کوئی زبان نہ جانتا اور اپنی سوچ کو زبان پر نہ لا پاتا تو یہ دنیا بے رونق ہو جاتی۔ بقول شاعر، جینے سے اس قدر بھی لگاؤ نہ تھا مجھے، تو نے تو زندگی کو میری جان کر دیا۔ کسی بھی قوم کی ہم خیالی کے لیے ایسے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے جو پوری قوم کو ایک رشتہ وحدت میں پرو دے۔ اس کے لیے انسان کو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مختلف زبانیں مختلف ممالک کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کو دنیا کے مختلف علوم سیکھنے میں مدد کرتی ہے، اور الفاظ کے اس مجموعے کے ذریعے انسان دنیا کے مختلف علوم کو اپنی زبان میں ڈھالنے کا فن جانتا ہے۔ برِ صغیر میں مختلف مسلم خاندانوں نے حکومت کی اور ان کی زبان فارسی تھی، چنانچہ یہاں کے قدیم ہندی زبان برج بھاشا میں مختلف فارسی اور عربی الفاظ ملنے لگے۔ یورپی اقوام کی آمد سے فرانسیسی اور پرتگالی الفاظ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ شاہ جہاں کے عہد میں برج بھاشا اتنی بدل گئی کہ یہ ایک نئی زبان معلوم ہونے لگی اور یہ لشکری زبان بن گئی۔ لشکر کو ترکی میں اردو کہتے ہیں۔ اس طرح اردو زبان وجود میں آ گئی۔ یہ کئی زبانوں میں سے ایک نکھری ہوئی شکل میں ہمارے سامنے نمودار ہوئی۔ اس میں ہندی کا کومل لہجہ بھی شامل ہے اور عربی کا خطیانہ آہنگ بھی۔ فارسی زبان کا کروفر بھی موجود ہے اور انگریزی کے جدید خیالات بھی۔ ترکی، فرانسیسی کے علاوہ علاقائی زبانوں پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی کے پرلطف الفاظ بھی۔ اس لیے اردو کو ملک پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اردو نے مختلف ادوار میں اپنے نام تبدیل کیے۔ شروع میں اسے ہندی اور ہندوی پھر ریختہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسے اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی کے نام سے بھی منسوب کیا گیا۔ اردو محبت کی زبان ہے۔ ہمارے اخبارات میں اکثر غیر ملکی اردو دان حضرات کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ کا دور ہے۔ ہر اس زبان میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جسے عوام کی کثیر تعداد سمجھتی اور بولتی ہو۔ دنیا کے عظیم نشریاتی ادارے اردو میں بھی پروگرام نشر کرتے ہیں۔ دنیا میں اردو کی مقبولیت کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ ہر زبان کے الفاظ کو اپنے اندر اس طرح سمو لیتی ہے کہ وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس سے خیالات میں وسعت اور زبان میں نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں شعراء اور ادبا نے اس زبان کی نشو و نما میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیا۔ اس طرح اردو زبان کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ صوفیاء کرام نے اردو زبان کے ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پھر 16ویں صدی میں بیجاپور وغیرہ کے حکمرانوں نے اسے ادبی رنگ دے دیا۔ دہلی کی سیاسی اہمیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اردو کی اہمیت بڑھنے لگی۔ جب پاکستان کی تحریک ابتدائی مراحل میں تھی تو اس وقت بھی بعض رہنماؤں نے مذہب، عقیدہ اور زبان ہی کے تعلق سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو الگ قوم ٹھہرایا تھا۔
اس اعتبار سے سر سید احمد خان، علامہ اقبال، حضرت موہانی، علامہ شبلی اور دیگر اکابرین نے ہندی کے مقابلے میں اردو زبان کی حمایت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کے بعد ہمارا دوسرا باہمی رشتہ زبان کا ہے۔ چنانچہ جدوجہد آزادی کے دوران اردو ہی رابطے کی زبان تھی، سیاستدان اسی زبان کو ذریعہ اظہار بناتے، مقررین اسی زبان میں لوگوں کے دلوں کو گرماتے اور جوش دیتے، مفسرین اسی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر رقم کرتے اور ادباء و شعراء اسی زبان کے توسط سے غلام دلوں میں آزادی کا ولولہ پیدا کرتے۔ اب کا نہیں یہ ساتھ، یہ صدیوں کا ساتھ ہے، تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے اردو کی عام مقبولیت اور اس صلاحیت کے پیش نظر کہ اس میں تمام دوسری زبانوں سے اختلاط کی لچک موجود ہے، اسی کو پاکستان کی قومی زبان بنانا منظور کیا۔ بطور قومی زبان اردو کا فروغ نہ صرف یکجہتی اور اتحاد کے لیے ضروری ہے بلکہ اقوام عالم کے مابین امتیاز اور سربلندی کے لیے بھی ضروری ہے۔ وقت اور قومی وقار کا تقاضا ہے کہ جب ہم نے اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دے رکھا ہے تو اسے قومی زبان کے طور پر اختیار اور رائج کرنے کے لیے بھی نہایت خلوص اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں۔ اگر ہم اردو زبان کا فروغ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دفتری و سرکاری زبان کے ساتھ ساتھ ذریعہ تعلیم کے لیے بھی اردو زبان نافذ کی جائے۔ کسی بھی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ استاد اور شاگرد اس زبان پر مکمل دسترس رکھتے ہوں اور دونوں اس زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہوں۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں ان کی قومی زبان کو ہی ذریعہ تعلیم بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی زبان نہ صرف کسی قوم کے ورثے کی عکاس ہوتی ہے بلکہ اس قوم کے مزاج اور اس کی امنگوں کی آئینہ دار بھی ہوتی ہے۔ انگریز حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئیں، ان میں سے ایک ستم یہ بھی تھا کہ اردو کو نصاب سے خارج کر دیا گیا اور انگریزی زبان ذریعہ تعلیم قرار پائی۔ چنانچہ اب تک اسی پر عمل درآمد ہے اور تمام علوم و فنون انگریزی کے ذریعے پڑھائے جاتے ہیں اور امتحانات میں سوالات بھی انگریزی میں آتے ہیں اور جوابات بھی انگریزی میں تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ اس عمل سے جو ذہنی، دماغی اور اخلاقی نقصانات پہنچے ہیں وہ ناقابل تلافی اور ناقابل بیان ہیں۔ اگر انگریزی حیثیت زبان کے پڑھائی جاتی اور ہماری زبان ذریعہ تعلیم ہوتی تو انگریزی زبان سے جو فوائد ہمیں اس وقت حاصل ہوئے ہیں وہ اس صورت بھی حاصل ہوتے، مگر ہم ان نقصانات سے محفوظ رہتے جن کا خمیازہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ عظیم یہ ہوتا کہ اگر اردو ذریعہ تعلیم ہوتی اور تمام علوم و فنون اور زبانیں اس کے ذریعے سے پڑھائی جائیں تو علمی و ادبی اعتبار سے ہماری زبان کا مرتبہ نہایت بلند ہو جاتا اور اردو دنیا کی اعلیٰ ترقی یافتہ علمی زبانوں کا مقابلہ کر سکتی۔ ہمیں پاکستان حاصل کیے ہوئے 60 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر ہم اپنی قومی زبان کو بطور ذریعہ تعلیم رائج نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ سے ہماری ذہنی غلامی کا یہ عالم ہے کہ ہم انگریزی میں اپنا نام لکھ کر ایک خاص فخر محسوس کرتے ہیں مگر اردو میں اپنا نام لکھنا باعث عار سمجھتے ہیں۔
گل کی طرح رہنورد ہے۔ اردو لسانیات کی دنیا میں فرد ہے۔ اردو ولی ہے، میر ہے، سودا ہے، درد ہے۔ اردو زبان آتش و ناسک کی پیاس ہے۔ اردو نہال ذوق ہے، غالب اساس ہے۔ دراصل جنگ آزادی کے بعد جب انگریز برِ صغیر میں آئے تو ابتدا میں تو مسلمانوں نے ان کی زبان اور معاشرت سے بے پناہ نفرت کا اظہار کیا، مگر پھر سر سید چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ انگریزی کی حمایت کرنے والے افراد کا یہ بھی خیال تھا کہ اردو میں سائنسی اور دیگر اصطلاحات کی کمی ہے، حالانکہ یہ بات بھی حقیقت سے بہت کم آئینہ ابھی گونگا نہیں ہوا۔ یہ ہے زندہ قوموں کا نشان۔ اپناؤ گے جو دوستوں اردو زبان کو، روکے گا پھر نہ کوئی تمہاری اڑان کو۔ اردو زبان کو قومی زبان ہونے کے ناطے اس کو ذریعہ تعلیم بھی ہونا چاہیے۔ اگرچہ اردو زبان باقی زبانوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل زبان ہے، لیکن اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں بہت سی زبانوں کا حصہ شامل ہے۔ دنیا سے بڑے لوگ خاص طور پر اردو زبان سیکھنے کے لیے پاکستان آتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ زبان باقی زبانوں کے مقابلے میں مشکل بھی ہے اور اسے بہت اہمیت بھی حاصل ہے۔ داغ نے کیا خوب کہا ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ ہمارے ہاں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ طلبہ اپنی ابتدائی تعلیم کے 10 سال محض انگریزی کی چند اصطلاحات لکھنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس حد تک انگریزی نہیں لکھ پاتے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیمی میدان میں دیگر اقوام عالم سے کافی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر اردو کو ہی ذریعہ تعلیم بنا دیا جائے تو جتنا وقت طلبہ انگریزی سیکھنے میں صرف کرتے ہیں وہی وقت وہ کوئی خاص
علم یا ہنر سیکھنے میں لگا سکتے ہیں۔ میں تیری نفرتوں کو پیار کی خوشبو بنا دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہمارے لیے مثال ہے کہ جس نے قیام میں آتے ہی ہندی جیسی غیر ترقی یافتہ زبان کو نہ صرف سرکاری زبان بنایا بلکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی اسی زبان کو رائج کیا۔ حالانکہ ہندی زبان خاصے مضحکہ خیز الفاظ سے مالا مال ہے، اس کے مقابلے میں اردو زبان خاصی تہذیب یافتہ زبان ہے۔ دفتر و دربار میں اردو اگر جاری و ساری نہیں تو کیا ہوا، ہے یہ پاکستان کی قومی زبان، صرف سرکاری نہیں تو کیا ہوا۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جو اقوام بھی بام عروج پر پہنچیں انہوں نے اپنی قومی زبان کو ہی ذریعہ تعلیم بنایا اور ہر میدان میں اسی سے استفادہ کیا۔ چین میں چینی زبان رائج ہے، روس میں روسی زبان رائج ہے، جرمنی میں جرمن زبان رائج ہے اور جاپان میں جاپانی زبان کو ہر شعبے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کو دنیا میں ایک باوقار قوم کی حیثیت سے اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی تکریم کریں اور اسے ہی ذریعہ تعلیم بنائیں، کیونکہ یہ زبان بہترین ادبی اور شعری سرمایہ رکھتی ہے۔ اس کو رائج کرنے کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی قوم نے جہاں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں اور مشکل سے مشکل ترین علم و فنون میں مہارت حاصل کی ہے، وہاں یہ قوم اپنی مذہبی و ثقافتی حیثیت کی امین زبان اردو کو سیکھنے پر بھی دسترس رکھتی ہے۔ بقول شاعر، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ میں نے ابھی تک جتنے بھی انگلش یا اردو ایسیز اپلوڈ کیے ہیں یا جو میں کروں گی ان فیوچر، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سیمپل دے دیا جائے، ایک پیٹرن دے دیا جائے جس کو فالو کر کے آپ اپنا ایسے لکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ اس میں پوئٹری کی، کوٹس کی ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ایسے ہے اردو زبان بطور ذریعہ تعلیم، اس کے لیے ایک نظم ہے، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ اس نظم کو بھی دیکھیے گا آپ لوگ، اس میں سے اگر کچھ شعر آپ کو ریلیونٹ لگیں، جو ریلیونٹ لگیں ان کو آپ اس ایسے کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔